صحرائے کربلا میں صدائے کربلا فاتح بدر و احد خندق و خیبر بولے فاتح بدر و احد خندق و خیبر بولے فرد ہے ایک زمانہ جسے لشکر بولے فاتح بدر و احد خندق و خیبر بولے گاڑ کے رن میں علم فاتح خیبر بولے ہے علی نام میرا ماں مجھے حیدر بولے فاتح بدر و احد خندق و خیبر بولے وہ الگ لوگ تھے جو دیکھ کے در لوٹ گئے آئے مرحب ہے کہاں اب ذرا انتر بولے فاتح بدر و احد خندق و خیبر بولے دیکھ کر آتے ہوئے مادر حیدر کے قدم مسکراتی ہوئی دیوار بنی در بولے فاتح بدر آج تو عرش معلا پہ ہے رندوں کا دماغ آج پینے کے لیے ساقی کوثر بولے فاتح بدر و احد خندق و خیبر بولے آئے مشکل ابھی آسان کیے دیتے ہیں تن پہ اچھا نہیں لگتا ہو جسے سر بولے فاتح بدر و احد خندق و خیبر بولے کہ کرتے تھے سرور بکا تم کو صغرا بتاؤں میں کیا رو کے کرتے تھے سرور بکا تم کو صغرا بتاؤں میں کیا لٹ گیا دشت میں گھر میرا تم کو صغرا بتاؤں میں کیا رو کے کرتے تھے سرور بکا تم کو صغرا بتاؤں میں کیا سامنے میری آنکھوں کے اوجھل ہوا میری گودی میں بچہ میرا مر گیا باپ کے دل پہ گزری ہے کیا تم کو صغرا بتاؤں میں کیا رو کے کرتے تھے سرور بکا تم کو صغرا بتاؤں میں کیا
رات کو ہاتھوں میں آنکھوں میں آنسو لیے، شاہ کرب و بلا سوئے دریا چلے، کہتے جاتے تھے بھائی میرا تم کو صغرا بتاؤں میں کیا، رو کے کرتے تھے سرور بکا، تم کو صغرا بتاؤں میں کیا، رکھ کے صغرا کا خط بھائی کی لاش پر، شاہ کہتے تھے میرے لخت جگر، تم کو دے گا جواب چچا، تم کو صغرا بتاؤں میں کیا، رو کے کرتے تھے سرور بکا، تم کو صغرا بتاؤں میں کیا، بین کرتی رہی شاہ کی لاڈلی، نہ ملا خط کا ساحر جواب آج بھی، رن سے آتی ہے ابھی صدا، تم کو صغرا بتاؤں میں کیا، رو کے کرتے تھے سرور بکا، تم کو صغرا بتاؤں میں کیا، جب ہاتھ قلم ہو چکے عباس جری کے، نوحہ حسین کرتے ہوئے یہ دشت میں پہنچے، سانسیں ابھی رواں تھی، علمدار یہ بولے، محروم زیارت کا سلام عقیر ہے، ایک آنکھ میں لہو ہے، لگا ایک میں تیر ہے، آقا میرے مولا، آقا میرے مولا، میں کیسے اٹھوں آقا، میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں چھو سکتا، میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، آقا یہ غلامی کا صلہ کیسا دیا ہے، کس پیار سے سر آپ نے زانوں پہ رکھا ہے،
اٹھ کر سلام کرتا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، دل روتا ہے مرتے ہوئے کیا بے ادبی ہے، جن ہاتھوں کے کٹنے سے کمر شے کی جھکی ہے، سیدھی نہیں کر سکتا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، بھاری ہے علم تم نہ اٹھاؤ اسے مولا، ٹوٹی ہے کمر دیکھیے تنہا نہ اٹھے گا، آقا میں ہوں شرمندہ میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، گودی میں سکینہ کو اٹھاؤں گا میں کیسے، کس طرح نبھاؤں گا غلامی کے طریقے، یہ کم تو نہیں صدمہ میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، جب زی سے زمین کی طرف آنے لگا مولا، نہ کوئی مددگار تھا نہ کوئی سہارا، اس وقت خیال آیا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، صدائے کربلا پھر گلشن وفا میں ہوا کا گزر ہے آج، پھولوں کی پھر بہار کے رخ پر نظر ہے آج، صحنے چمن کی سیر بڑی معتبر ہے آج، قدرت کی کارساز نظر بھی ادھر ہے آج، لفظوں کے ازدحام میں آغاز فکر ہے، اور مدحت کے آسمان پر پرواز فکر ہے، جھولی میری ہے فیض و عطا سے بھری ہوئی، قید جہاں سے میری طبیعت بری ہوئی، کھیتی میرے خیال کی اتنی ہری ہوئی، تخیل سر اٹھا کے چلی تو پری ہوئی، جن کی مجھے تلاش تھی
وہ لفظ مل گئے اور فردوس شاعری میں نئے پھول کھل گئے۔ کرتاس پر سجائی ہے تاروں کی انجمن، خوشبو بکھیرتی ہے بہاروں کی انجمن، آنکھوں میں بس گئی ہے نظاروں کی انجمن، محو سخن ہے نام نگاروں کی انجمن، پیکر ہے مرثیے کا زباں شاعری کی ہے، وہ اشکوں سے کائنات جواں شاعری کی ہے۔ حرفوں کو جوڑ جوڑ کے لفظیں بنا چکا، جملوں سے اشتہار کا چہرہ سجا چکا، چشمے سخن میں نقطوں کا کاجل لگا چکا، اور کاغذ پر تب نو کے سمندر بہا چکا، کاغذ پر تب نو کے سمندر بہا چکا، کرتا ہوں کسب علم ازاں کی اذان سے، بحر عمل میں ڈوب کے ابھروں گا شان سے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ پھر گلشن وفا میں ہوا کا گزر ہے آج، پھولوں کی پھر بہار کے رخ پر نظر ہے آج، صحن چمن کی سیر بڑی معتبر ہے آج، قدرت کی کارساز نظر بھی ادھر ہے آج، لفظوں کے ازدحام میں آغاز فکر ہے، مدحت کے آسمان پر پرواز فکر ہے۔ جھولی میری ہے فیض و عطا سے بھری ہوئی، قید جہاں سے میری طبیعت بری ہوئی، کھیتی میرے خیال کی اتنی ہری ہوئی، تخیل سر اٹھا کے چلی تو پری ہوئی، جن کی مجھے تلاش تھی وہ لفظ مل گئے، فردوس شاعری میں نئے پھول کھل گئے، کرتاس پر سجائی ہے تاروں کی انجمن، خوشبو بکھیرتی ہے بہاروں کی انجمن، آنکھوں میں بس گئی ہے نظاروں کی انجمن، محو سخن ہے نامہ نگاروں کی انجمن، پیکر ہے مرثیے کا زباں شاعری کی ہے، اشکوں سے کائنات جواں شاعری کی ہے۔ حرفوں کو جوڑ جوڑ کے لفظیں بنا چکا، جملوں سے اشتہار کا چہرہ سجا چکا، چشمے سخن میں نقطوں کا کاجل لگا چکا، کاغذ پر تب نو کے میں دریا بہا چکا، کرتا ہوں کسب علم ازاں کی اذان سے، بحر عمل میں ڈوب کے ابھروں گا شان سے، بحر عمل میں ڈوب کے ابھروں گا شان سے۔ سماعت فرمائیں کہ لفظوں کے ایسے شیش محل میں ہے اب قیام، روشن خیال ذہن میں آتے ہیں صبح و شام، الفاظ ہو گئے ہیں میری فکر کے غلام، ڈورے زباں کے کٹ گئے کرنے لگا کلام، گویائی مجھ کو دی ہے شہ مشرقین نے، زلف سخن سنواری ہے میرے حسین نے۔ وہ ٹھنڈی ٹھنڈی اوس وہ گرمی خیال کی، برسات ہو رہی ہے سخن پر کمال کی، تصویر کھینچتی ہے شفق چال ڈھال کی، کچھ حد نہیں ہے فکر کے حسن و جمال کی، ہیں شاعری کی اس لیے آنکھیں کھلی ہوئی، کوثر سے مرثیے کی ہیں لفظیں دھلی ہوئی، کوثر سے مرثیے کی ہیں لفظیں دھلی ہوئی۔ پاکیزہ فکر فاضل طینت کے پاس ہے، تخیل کے بدن پر گلوں کا لباس ہے، ہر لفظ مرثیے کا قیافہ شناس ہے، لب کھل کے کہہ رہے ہیں زباں میں مٹھاس ہے۔ سماعت فرمائیے گا کہ لب کھل کے کہہ رہے ہیں زباں میں مٹھاس ہے، لیکن انیس جیسا سخنور نہیں ہے تو، ذرہ تو ہے قطرہ تو ہے ضرور، سمندر نہیں ہے تو۔ میری زباں کو لذت غم چاہیے حسین، ہوں مرثیے کی دھن میں کرم چاہیے حسین، طاہر دوات پاک قلم چاہیے حسین، لفظوں کا ایسا باغ ارم چاہیے حسین، جو مرثیے کا حق ہے ہو ادا ہو زبان سے، ہر بیت جس کی باتیں کرے آسمان سے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سماعت فرمایا کہ بن کر غم حسین کی تنظیم مرثیہ، اہل عزا کو دیتا ہے تعلیم مرثیہ، کرتا نہیں ہے فرقوں کو تقسیم مرثیہ، ہے ہر ادب کو اس لیے تسلیم مرثیہ، قرآن اتحاد کی تفسیر بن گیا، ممبر پر انقلاب کی تصویر بن گیا، ممبر پر انقلاب کی تصویر بن گیا۔ عباس کہہ رہے ہیں کہ مقتل میں جائیں گے، آقائے نامور سے رضا جب بھی پائیں گے، پیاری پیاسی میری سکینہ ہے پانی پلائیں گے، پانی اگر نہ لا سکے بازو کٹائیں گے، جتنی بھی دیر ہے وہ اجازت کی دیر ہے، کب سے کمر کسے ہوئے حیدر کا شیر ہے۔
بولے حسین جاؤ علمدار الوداع، اے بے کسیوں کے سید و سردار الوداع، اے یادگار حیدر کرار الوداع، اے میری زندگی کے مددگار الوداع، دریا پہ جا کے بھول نہ جانا حسین کو، تکلیف کوئی ہو تو بلانا حسین کو۔ خیمے سے شیر فاتح خیبر اٹھا چلا، مشکیزہ رکھ کے دوش پر جانے وفا چلا، تلوار توڑ ڈالی تھی نیزہ لیا چلا، سوئے فرات گھوڑا اڑاتا ہوا چلا، سوئے فرات گھوڑا اڑاتا ہوا چلا۔ خیبر کے معرکے کا تصور نظر میں ہے، کہتی ہے یہ نگاہ کے لشکر اثر میں ہے۔ عباس کے جہاد کا دیکھو تو معجزہ، رن میں بہادری کا ہے دریا چڑھا ہوا، یاد آ رہا ہے فوجوں کو خیبر کا معرکہ، چاروں طرف ہے چھائی ہوئی موت کی گھٹا، نیزہ برس رہا ہے سروں کی زمین پر، نیزہ برس رہا ہے سروں کی زمین پر، لیکن ذرا بھی خون نہیں آستین پر، لیکن ذرا بھی خون نہیں آستین پر۔ ٹھہرے بھی کوئی کیسے غضنفر کے سامنے، نیزہ ٹٹا ہوا ہے ہر ایک سر کے سامنے، آتی نہیں قریب اجل ڈر کے سامنے، کیا سر کوئی اٹھائے دلاور کے سامنے۔ غازی نے جس کو غور سے دیکھا وہ مر گیا، غازی نے جس کو غور سے دیکھا وہ مر گیا، جو بھی ذرا قریب سے گزرا گزر گیا، جو بھی ذرا قریب سے گزرا۔ ہنس کے کہہ رہا ہے شجاعت کا آسمان، اٹھنے نہ دیں گے آج ستم کی کوئی کمان، عباس میں ہے فاتح خیبر کی آن بان، اس امر واقعی میں فرشتے ہیں یک زبان۔ خاص طور سے بحث سماعت فرمائیے گا کہ اس امر واقعی میں فرشتے ہیں یک زبان، جب سے علی کے شیر کا پانی پہ ہاتھ ہے، بازو کی مچھلیوں پر نگاہ فرات ہے، جب سے علی کے شیر کا پانی پہ ہاتھ ہے، بازو کی مچھلیوں پر نگاہ فرات ہے۔ مشکیزہ بھر کے نکلا جو دریا سے شیر نر، فوجیں سمٹ کے آ گئیں باندھے ہوئے کمر، چاروں طرف سے کر دیا حملہ دلیر پر، ایک دوسرے سے کہتا تھا یہ چیخ چیر کر حملہ کرو، ڈرو نہیں حیدر کے شیر سے، مشکیزہ بڑھ کے چھین لو پیاسے دلیر سے۔ ایک ساتھ جب دلیر پر حملہ کیا گیا، شان قلم ہوئے تو کوئی دکھ نہیں ہوا، مشکیزہ چھت گیا تو یہ عباس نے کہا اب ایسی زندگی سے نہیں کوئی فائدہ، آقا مدد کو آئیے اپنے غلام کی، آنکھوں کو آخری ہو زیارت امام کی۔ رو رو کے کہہ رہے تھے شہنشاہ بحر و بر، عباس ہو کدھر میرے عباس ہو کدھر، پانی نہ لا سکے تو ہوا اس قدر اثر، آواز ہم کو دے دی پلٹ کر نہ آئے گھر، بھائی کو اپنے عالم غربت میں چھوڑ کے اب تم بھی جا رہے ہو مصیبت میں چھوڑ کے۔ اب آپ ہی بتائیے آقا میں کیا کروں، ڈھونڈے گی مجھ کو میری سکینہ میں کیا کروں، پانی اسے پلا نہیں پایا میں کیا کروں، اب اپنی بے کسی کا خلاصہ میں کیا کروں، خیمے میں میری لاش نہ جائے تو ٹھیک ہے، یہ غم میری بہن نہ اٹھائے تو ٹھیک ہے۔ بولے حسین تم تو سب اپنی سنا چکے، جو چاہتے ہو وہ بھی ہمیں تم بتا چکے، ایک ہم کو دیکھو کتنے جنازے اٹھا چکے، ایک ہم کو دیکھو کتنے جنازے اٹھا چکے، کھاناتے جتنے زخم کلیجے پر کھا چکے، بھیا نماز عصر کی ساعت قریب ہے، ہم آ رہے ہیں وقت شہادت قریب ہے۔ ایک بھائی کہہ کے پکارو میرے اخی، شرمندگی کا بوجھ اتارو میرے اخی، کچھ اور وقت ساتھ گزارو میرے اخی، پھر شوق سے بہشت سدارو میرے اخی، سامان اتنا کر دو میرے دل کے چہن کا، ارے مس کر دو اپنے چہرے سے چہرہ حسین کا۔ آنکھیں جھکا کے حضرت عباس نے کہا بھیا غلام آپ سے کرتا ہے التجا، پوچھے اگر سکینہ کہاں ہے میرا چچا، اس سے نہ جا کے کہیے گا عباس مر گیا، ورنہ آتش کے زور سے دم تو ہو جائے گی، ارے میری بہن کو روتا ہوا چھوڑ جائے گی، میری بہن کو روتا ہوا چھوڑ جائے گی۔ مارا گیا فرات پر شیر ابو الحسن، دریا کے آس پاس اداسی ہے خیمہ زن، خیمے میں بین کرتی ہے عباس کی بہن، ایک دوپہر میں لٹ گیا شبیر کا چمن، کوہ علم گرا ہے دلے پاش پاش پر، شبیر رو رہے ہیں برادر کی لاش پر۔
چہرہ ہوا جو زر تو بولے شاہ زمان، کس بات کا ملال ہے کیسی ہے یہ گھٹن، بولا جری کے آنکھوں میں فرقت کی ہے چبھن، دیکھی جو شائن نبض تو ٹھنڈا ملا بدن، لب پر سکینہ آتے ہی نقشہ بدل گیا، سانسوں نے ساتھ چھوڑ دیا، دم نکل گیا۔ بس دو بند کی زحمت خیمے میں لے کے آئے علم شاہ کربلا، لاشا لب فرات جری کا پڑا رہا، زینب نے سر کے بالوں کو بکھرا کے یہ کہا، واہ حسرتا کے مونس و غمخوار مر گیا، چادر چھنے گی خاک سروں پر اڑائیں گے، اب کس کو جا کے اپنی مصیبت سنائیں گے۔ دل غم سے پاش پاش کمر ہو گئی نڈھال، بھائی کے سامنے ہوا بھائی کا انتقال، رکھنا پڑا وصیت عباس کا خیال، خیمے میں لاش لا نہ سکا فاطمہ کا لال، شبیر نے بہن سے کہا ہاتھ جوڑ کے عباس بھی چلے گئے ہم سب کو چھوڑ، عباس بھی چلے گئے ہم سب کو۔ صدائے کربلا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر، سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جمالک و جلالک، واللعن علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، صدق اللہ تعالی حیث یقول وهو اصدق القائلین وقوله الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهم فی الآخرة من الخاسرین۔ صلوات بر محمد۔ قبل اس کے کہ کچھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا جائے، حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام حضرت کی اس ایام عزا کے سلسلے میں کہ اب 2 دن بچے ہیں اور 8 محرم ہو گئی ہے شہادت کے، میں آپ تمام حضرات کو امام حسین علیہ السلام کے اس ایام عزا کی تعزیت پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے میں اور بھی آگے جو ایام عزا بچے ہوئے ہیں بحق اہل بیت خلوص نیت کے ساتھ عزائے امام کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ دیکھیے معبود کا بہت کرم ہے، بہت احسان ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا، ایسے خاندان میں پیدا کر دیا کہ علی مل گئے، کہ حسین مل گئے، کہ اہل بیت، ورنہ کہاں ہم جیسے گناہگار لوگ، کہاں اتنی بڑی ہستیاں، یہ معمولی کرم نہیں ہے۔ لیکن اب جب اس کا کرم یہ ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو ایک ایسے کنبے میں پیدا کر دیا کہ اسلام مل گیا، اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے خدا کے نزدیک اگر کوئی دین نام کی چیز ہے تو وہ فقط اور فقط اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو بس اور بس کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یا میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی خطبے کے بعد وہ بھی اسی مفہوم کے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا سو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہ لوگ قیامت کے دن گھاٹا اٹھانے والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ لیکن اب سوال یہ ہے جو آج میں 8 محرم کی مناسبت سے دھیرے دھیرے آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں، یا وہ ہمارے ناظرین جو ای ٹی وی کو بیٹھ کے گھر میں دیکھ رہے ہیں ان کی توجہ بھی اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم تو ہم پر ہے کہ اس نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ بغیر کسی تگ و دو کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی زحمت کے
اسلام کے فالوور ہو گئے. لیکن کیا مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے؟ کیا رضا، تقی، نقی، جعفر نام رکھ دینے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے؟ آپ جو ہے وہ کسی مدرسے میں جا کر کے پڑھ لیا، آپ نے ابا قبا ماما لگا لیا، ممبر پر آ گئے، مجلسیں پڑھنے لگے، تو کیا آپ مسلمان ہو گئے؟ دیکھیے، امامہ لگانا اور ہے، مسلمان ہونا اور ہے. سیاہ لباس پہننا اور ہے، مسلمان ہونا اور ہے. نام ہونا مسلمانوں کا اور ہے، واقعاً مسلمان ہونا اور ہے. اسلام صرف نام کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کافی ہے آپ مسلمان ہو گئے. دین ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اسلام کا ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ من جو مطالبات تو اسلام کے بہت ہیں، دین تو ہم سے بہت کچھ چاہتا ہے، اس لیے کہ اسلام اخلاق کا مذہب ہے، اسلام فطرت کا مذہب ہے، اسلام ایک دوسرے کی مدد کا مذہب ہے. تو اسلام کے مطالبات تو بہت ہیں، اسلام اخلاقیات کا مذہب ہے. لیکن آج جو 8 محرم کی مناسبت سے میں آپ کو جدھر دھیرے دھیرے لے چلنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی بہتر واقف ہیں اور آپ بھی بہتر واقف ہیں کہ عموماً ہمارے یہاں رسم یہ ہو گئی ہے کہ 8 محرم کو باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس سلام اللہ علیہ کا ذکر مبارک ہوتا ہے. جناب حضرت عباس علیہ السلام کے یوں تو القاب بہت ہیں. آپ کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے، آپ کو ابو القربہ بھی کہا جاتا ہے، مشق کی وجہ سے صاحب مشق کہا جاتا. من جملہ القاب میں آپ کو علمدار بھی کہا جاتا ہے، آپ کو سقا بھی کہا جاتا ہے. جہاں یہ سارے خطابات اور القابات حضرت کے ہیں، اس میں ایک مشہور ترین لقب باب الحوائج، مجھ کو بتانے کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ آپ خود ادھر متوجہ ہیں، باب الحوائج. تو آج جب حضرت کا تذکرہ کرنا ہے تو 2 کام ایک ساتھ ہو جائے تو کیا برا ہے؟ باب الحوائج کا بھی تذکرہ ہو جائے اور پھر اس پر ہم غور کریں کہ اگر ہمارے اندر دوسروں کی حاجت روائی کا جذبہ نہ ہو تو کیا ہم کو باب الحوائج کا ماتمدار کہا جا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے، کیا اسلام چاہتا ہے امامہ لگا لینے کا نام مسلمان ہے، قبا پہن لینے کا نام مسلمان ہے، داڑھی رکھ لینے کا نام مسلمان ہے، ممبروں پر آ کر کے حسین حسین کرنے کا نام اسلام ہے؟ یا حسین چاہتے کیا ہیں؟ دین چاہتا کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اسلام کے مطالبات تو بہت ہیں، مگر آج کی مناسبت سے میں چند حدیثیں یہاں نشان لگا کے لایا ہوں کہ پہلے یہ دیکھ لیں ہم کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے دوسروں کی حاجت روائی کے سلسلے میں، پھر اس حاجت روائی میں کن کن چیزوں کی اہمیت زیادہ ہے، اور جب یہاں تک آ جائیں گے پھر جائیں گے کہ جب حوائج کا رفع کرنا مومنین کے اتنا مرتبہ رکھتا ہے تو جس کا لقب ہی باب الحوائج ہو گیا ہو اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ صلوات بر محمد اب یہاں کے اوپر جو میں روایت یہاں سے آغاز کر رہا ہوں، میں نے عرض کیا نا اسٹیپ بائی اسٹیپ دھیرے دھیرے آغاز ہوگا حاجت سے، اور اس حاجت میں سب سے اہم حاجت کیا ہے کہ جس کا ثواب سب سے زیادہ ہے. یہاں سے آغاز کرتے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ رضوان اللہ علیہ. جناب ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ کنتو مع الحسن ابن علی علیہ السلام فی مسجد الحرام، فی المسجد الحرام، میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کہاں تھا؟ خانہ کعبہ میں. مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں. وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، اور امام حسن کا حال یہ تھا کہ وہ حالت اعتکاف میں تھے. اب وقت نہیں ہے کہ میں اعتکاف کی وضاحت کروں کہ اعتکاف کیا ہے. امام حسن مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں تھے اور اعتکاف میں تھے. ایک ساتھ 2 کام ہو رہا تھا، فقط اعتکاف نہیں، وَهُوَ يَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ، اعتکاف میں بھی تھے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. اجازت دیجئے ایک روایت میں آپ کو الگ سے ہٹ کے سنا دوں کہ طواف کی فضیلت کیا ہے. چھٹے امام
امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں من طاف البیت اسبوعا، جس نے بیت یعنی خانہ کعبہ خدا کے گھر کا طواف کیا 7 مرتبہ، کتب لہو 6000 حسنہ، 6000 نیکیاں اس کے نام عمل میں لکھی جائیں گی۔ وَمُحْيَ عَنْهُ 6000 سیئہ، 6000 برائیاں اس کے نام عمل سے مٹائی جائیں گی۔ وَرُفِعَ لَهُ 6000 درجہ، 6000 درجات اس کو ترقی دی جائے گی۔ کس کو؟ من طاف البیت اسبوعا، جو اللہ کے گھر کا طواف کر لے 7 بار، اس کا مرتبہ یہ ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَلَٰكِن من قضا حاجت المؤمن، لیکن اگر کوئی کسی مومن کی ضرورت پوری کر دے، حاجت روائی کر دے، اب امام نے 10 بار ریپیٹ کیا اس فقرے کو، فَهُوَ أَفْضَلُ مِن طَوَافٍ وَطَوَافٍ وَطَوَافٍ وَطَوَافٍ، 10 بار امام نے ریپیٹ کیا ہے کہ اگر کسی مومن کی ضرورت پوری کرتے ہو تو طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے۔ تو اب آپ نے اندازہ کر لیا کہ مومن کی حاجت روائی کا مرتبہ کیا ہے۔ اب یہاں امام کا عمل بتاتا ہے کہ امام خانہ کعبہ میں وَهُوَ يَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ، اور کعبے کا طواف بھی کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی آ گیا، اس نے امام کے سامنے اپنی حاجت پیش کی۔ وقت زیادہ نہ لگے، میں مفہوم عرض کیے دیتا ہوں۔ اس نے اپنی حاجت پیش کی، مولا میں فلاں کا کچھ مقروض ہو گیا ہوں، اگر پاسبل ہو، ممکن ہو تو پلیز میرا جو یہ قرض ادا کر دیجئے۔ یہاں روایت میں یہ ہے کہ امام نے اشارہ کیا خانہ کعبہ کی طرف، قسم ہے اس کے رب کی، آج صبح کی میں نے اس عالم میں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہوتا ہے نہیں آدمی کے پاس، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے اعتکاف کا مطلب کیا ہے، آپ نکل نہیں سکتے وہاں سے، ہے نا۔ امام اعتکاف بھی کر رہے ہیں اور طواف بھی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا مولا میری پرابلم یہ ہے۔ حضرت نے کہا رب کعبہ کی قسم میرے پاس آج کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، فلاں آدمی کا میں مقروض ہوں، اس نے مجھ کو دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے میرا قرضہ نہیں ادا کیا تو میں تم کو جیل بھجوا دوں گا۔ مولا اگر وہ دکھ جائے، یا اگر وہ دکھ جائے، کیوں کہا ان رأیتہ، اگر وہ دکھ جائے، مطلب اعتکاف میں ہے، باہر تو جا نہیں سکتے، لہذا اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ اگر جیسے میں آ گیا صبح صبح آپ دکھ گئے، ویسے اگر وہ آ جائے دکھ جائے تو مولا اگر مناسب ہو، شاید اس کا مطلب کہ آپ امام ہیں، آپ کی حیثیت ہے، آپ کا مرتبہ ہے، آپ کی بات مان لے گا، تو مولا ذرا اس کو کہہ دیجئے گا کہ کچھ دن کی مہلت دے دے، میں انشاءاللہ انتظام کر کے ادا کر دوں گا۔ روایت یہاں یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، امام حسن علیہ السلام نے طواف توڑا، اعتکاف توڑا، اس کے ساتھ نکل پڑے ابن عباس کے ساتھ، چلو دیکھتے ہیں اس سے مل کے سفارش کر دیں۔ ابن عباس نے کہا آقا کہاں؟ آپ اعتکاف میں ہیں، آپ طواف میں ہیں۔ مولا نے کہا بھیا میں بھولا نہیں ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اعتکاف میں ہوں، مجھے پتا ہے میں طواف میں ہوں۔ کہا پھر کیوں جا رہے ہیں؟ اب امام حسن کا جملہ سنیے، صلوات بر محمد فقال، امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ولیکنی سمعت ابی، مگر وجہ کیا ہے اعتکاف توڑنے کی؟ میں نے سنا ہے ابی، اپنے باپ کو کہتے ہوئے، اپنے باپ مینس امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، یقول میرے والد کہا کرتے تھے سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، من قضا اخاہ المؤمن حاجتاً، اگر کوئی کسی برادر مومن کی ایک حاجت پوری کر دے، کانا کمن عبد اللہ 9000 سنت، گویا اس نے 9000 برس اللہ کی عبادت کی ہے۔ اور وہ بھی کیسا سال؟ ایک سال ہم لوگوں کا ہے، رات بھر پڑے سوتے ہیں، دن بھر گھومتے ہیں۔ امام فرماتے نہیں، ایسا برس جس میں راتوں کو بیدار رہ کے آدمی عبادت کرے، دنوں کو روزہ رکھے،
اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ کسی کی حاجت پوری کرنا کتنا بڑا ثواب رکھتا ہے. صلوات بر محمد و ایک حدیث اسی پر اور سن لیجئے. دیکھیے پہلے ایک بات میں وضاحت کر دوں اپنے ناظرین کو بھی آپ کو بھی کہ یہ جتنے ثواب کی بات ہے وہ واجب کے مقابلے میں نہیں ہے. غلط میسج نہ جائے. اگر کسی پر حج واجب ہے تو وہ واجب ہے, اس کو آپ نہیں کچھ کر سکتے. ہاں زندگی میں ایک ہی بار تو حج واجب ہے, اس کے کرنے کو یہ جو ثواب گنایا جا رہا ہے وہ مستحب کے مقابلے میں ہے نہ کہ واجب کے مقابلے میں. اب حج کی عظمت سنیے آپ. امام فرماتے ہیں, چھٹے امام سے روایت ہے, امام باقر علیہ السلام سے معذرت چاہتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں حج کروں, اور مجھ کو حج اتنا پسند ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ مجھ کو حج کرنا پسند ہے. پھر فرمایا نہیں 10 غلام آزاد کرنے سے زیادہ مجھ کو حج پسند ہے. پھر فرمایا نہیں 20, پھر فرمایا نہیں 30. یہ یہاں موجود ہے روایت, وقت نہ زیادہ لگے اس لیے اصلی عبارت نہیں پڑھ رہا ہوں. نہیں 30, حتی انتہا الی 70, یہاں تک کہ امام نے بڑھاتے بڑھاتے 70 تک پہنچایا کہ 70 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند مجھ کو کیا ہے, حج کرنا. اس کے بعد اپنے امام کا جملہ سنیے, 5ویں امام کا. میں نے کہا نا شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا. اب ماما اور پگڑی لگا لینے سے ہمارا امام چاہتا کیا ہے, دین ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے. اب امام نے فرمایا لیکن اگر میں کسی ایک گھرانے کی پرورش اپنے ذمے اس طرح لے لوں کہ وہ لوگ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں تو مجھ کو یہ حج سے زیادہ پسندیدہ ہے. پھر فرمایا 10 حج, پھر فرمایا 20 حج, پھر فرمایا 30, حتی انتہا الی 70, یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے امام کہاں لے گئے, 70 حج سے زیادہ پسند مجھ کو یہ ہے کہ ایک گھرانے کی ایسی خبر گیری کر لوں کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ ہو جائے. صلوات در محمد و تو یہ تو ہو گیا عام حاجت, یہ ہے جنرل حاجت کی بات ہے. اب ان حاجتوں میں سب سے اہم کیا ہے, آدمی سب کچھ کرتا ہے کاہے کے لیے, پیٹ کے لیے. اگر آپ دیکھیے دنیا میں تو ساری تگ و دو اور ساری مصیبتیں کاہے کے لیے برداشت کرتا ہے آدمی, پیٹ کے لیے نا. تو اس کا مطلب ہر حاجت سے بڑھ کے مومن کا پیٹ بھرنا یہ موسٹ امپارٹنٹ ہے نا. لہٰذا اب میں جمپ کر رہا ہوں, حاجت کے بعد موسٹ امپارٹنٹ کسی مومن کو کھانا کھلانا. 2-3 حدیثیں سناتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. امام فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے. اچھا ایک سوال کا جواب آپ دیجئے. مثال کے طور کے اوپر میں نے کہا کہ صاحب زید بہت بڑھیا آدمی ہے. کسی نے کہا بھی زید سنا بہت بڑھیا آدمی ہے, کون کہہ رہا تھا؟ کہا مولانا وسیع حسن صاحب کہہ رہے تھے زید بہت بڑھیا آدمی ہے. آپ کیا جواب دیں گے؟ ہمیں وہ خود کہاں ڈھنگ کے ہیں جو دوسرے کو کہیں گے بڑھیا آدمی ہے نا. تو ہم آپ اگر کسی کی تعریف کریں تو پہلا سوال تو ہماری آپ کے اوپر ہوگا نا, آپ خود کیا ہے جو کسی کی تعریف کر رہے ہیں. لیکن اگر رسول اللہ کسی کو کہہ دے بہت بڑھیا آدمی ہے, اگر پیغمبر کسی کے لیے فرما دیں کہ بہت بڑھیا آدمی ہے, تو اب اس سے بڑھیا آدمی دنیا میں نہیں ہو سکتا نا. کہ کیا رسول اللہ نے کہا ہے؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا, ہو سکتا اور کے لیے ہو نہیں معلوم, لیکن 2 روایتیں 2 طرح کے لوگوں کے لیے میں نے سنا ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سب سے بڑھیا آدمی تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. یہ پیغمبر نے فرمایا سب سے بڑھیا آدمی ہے. دوسرا کس کو کہا سب سے بڑھیا آدمی ہے؟ فرماتے ہیں خیرکم من اطعم الطعام وافشى السلام وصلى والناس نيام. تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو کسی کو کھانا کھلاتا ہے. بقیہ 2 چیزیں ہیں, سلام واضح طور پر کرے اور نماز پڑھے اس وقت جب عام پبلک سو رہی ہو. لیکن ہمارا موضوع یہ ہے کہ نبی نے فرمایا خیرکم, سب سے اچھا آدمی کون ہے؟
من اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلائے۔ اچھا یہ بتائیے، ہم اور آپ یا جتنے ہمارے ناظرین ای ٹی وی پر بیٹھے ہیں، سب ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کیا واقعاً اپنے عمل کی بیس اور بنیاد پر ہم لوگ بخشے جا سکتے ہیں؟ ریئلی سوچ کے میں اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ صاحب جو حالات ہیں کچھ پتہ نہیں، کیا مجلس کا بڑا مرتبہ ہے، من بکا علی الحسین ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، حدیث پرفیکٹ ہے، لیکن اس میں ایک لفظ لگا ہوا علی الحسین۔ مجلس پڑھتے تو آئے ہم، لیکن کتنی حسین کے لیے ہے، کتنی اپنے نفس کے لیے ہے، معاملہ تو وہاں پھنس جائے گا نا۔ تو اب کیا گارنٹی ہماری ہے کہ ہم قیامت میں بخشے جائیں گے کہ نہیں بخشے جائیں گے؟ تو اب وہاں ضرورت ہے اسباب مغفرت کی۔ اپنے عمل کی بیس پر کوئی گارنٹی نہیں ہے، قرآن شفاعت کر دے گا، اہل بیت شفاعت کر دیں گے، معصومین شفاعت کر دیں گے، شہداء شفاعت کر دیں گے، باعمل علماء وہ شفاعت کا حق رکھتے ہیں۔ تو یہ اسباب شفاعت ہے، من جملہ ان چیزوں کے جو بخشش کا ذریعہ بن سکتے۔ سنیے اس کو آپ لوگ، یہ چھوٹا موٹا، اور خاص کر کے اگر کوئی محرم میں نام عباس پر حاضری دیتا ہے، نام حسین پر کھلاتا ہے، وہ کہا جائے گا؟ میں تو جنرل حدیث سنا رہا ہوں۔ من موجبات مغفرت الرب، خدا کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ اطعام الطعام، مومن کو کھانا کھلانا۔ تو جب جنرل کھانا کسی ضرورت مند کو آپ نے کھلا دیا، وہ مغفرت کا سبب ہو سکتا ہے، تو کوئی عباس کے نام پہ کھلا دے، حسین کے نام پہ کھلا دے، اصغر کے نام پہ کھلا دے، میں کیا بتاؤں اس کا ثواب کیا ہو سکتا ہے؟ صلوات در محمد وآ۔ ایک حدیث اور سن لیجیے آپ، اللہ نے ثواب کی الگ الگ کیٹیگریز بنائی ہیں۔ کہیں ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کہیں ہے ایک کے بدلے 10، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہیں ہے کہ نیکی کی مثال اس دانے کی ہے جس میں 7 بالی نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی ایک کا بدلہ 700 ہے نا۔ تو ہے ایک کا 1، ایک کا 10، ایک کا 700۔ لیکن کھانا کھلانا ایسا ہے کہ جس کے لیے روایت کہتی ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ ثواب کیا ہے۔ یہ میں اپنی جیب سے، یہ روایت یہاں ہے، من اطعم مؤمنا، اگر کوئی کسی مومن کو کھانا کھلاتا ہے، حتی یشبعہ، یہاں تک کہ شکم سیر ہو جائے، لم یدر احد من خلق اللہ ما لہ من الاجر فی الآخرہ، ایک بندہ بھی خدا کا نہیں جانتا کہ آخرت میں اس مومن کو کیا ثواب ملنے والا ہے۔ ہم لوگوں سوچ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، فرشتے تو جانتے ہی ہوں گے، انبیاء کو تو پتہ ہی ہوگا۔ پیغمبر نے وہ بھی صاف کر دیا، فرماتے ہیں لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ کسی فرشتے کو پتہ ہے نہ کسی نبی کو پتہ ہے، الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اندازہ ہو گیا۔ لیکن کھانے کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ کھانا آدمی 2 دن نہ کھائے چل جائے گا، ہے نا، کھانا 3 دن نہ کھائے چل جائے گا۔ کھانے سے بھی زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے؟ اب میں آگے اپنی منزل پر، کھانے سے بھی زیادہ 2 گھنٹے کی پیاس بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا، ہے نا، اور خاص کر کے اس گرمی میں تو آدمی جو ہے وہ اگر دھوپ میں کہیں سفر کر رہا ہے، چل رہا ہے، تو آدھا گھنٹہ بھی مشکل ہو جاتا ہے بعض کے لیے۔ تو جب کھانے کا جس کو 3 دن تک آدمی برداشت کر سکتا ہے، 2 دن برداشت کر سکتا ہے، تو پانی پلانے کا ثواب کتنا ہوگا جس کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹہ برداشت کرنا مشکل ہے۔ روایت سنا دوں آپ کو اور آ جاتا ہوں اپنی منزل کے اوپر۔ فرماتے ہیں، ایک صلوات در محمد من سقا مؤمنا شربتا من ماء، اگر کوئی کسی مومن کو پانی کا 1 گلاس دے دے، پانی پلا دے۔ دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مجھ کو پیاس لگی ہے،
پانی موجود ہے، میں چاہوں تو اٹھ کے 10 قدم جاؤں گا، لے سکتا ہوں، پی سکتا ہوں۔ لیکن آپ مومن آدمی تھے، آپ اپنی جگہ سے اٹھے، لا کے مجھ کو 1 گلاس پانی پکڑا دیا، تو میں پانی پر قادر تھا کہ نہیں تھا؟ میں پی سکتا تھا، اس کے باوجود آپ نے جو ہے ثواب کی نیت سے مجھ کو پلا دیا۔ تو فرماتے ہیں من سقا مؤمنا شربتا من ماء وهو يقدر على الماء، اگر کوئی کسی مومن کو 1 گلاس پانی پلا دے، کیسے کو جو خود پانی پی سکتا ہو، قدرت رکھتا ہو، پانی لے سکتا ہو، اعطاہ اللہ بکل شربت، ہر گھوٹ کے بدلے اللہ کیا عطا کرے گا؟ 70,000 حسنہ، 70,000 نیکیاں اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو عطا کرے گا۔ کس کو؟ جو پانی پلائے ایسے کو کہ جس کے پاس پانی ہے، پی سکتا ہے۔ یا قدر، اس سے اندازہ کیجئے کہ سبیلوں کا ثواب کس قدر ہوگا۔ صلوات بر محمد وَإِن سَقَطْ، ایک قسم تو یہ ہو گئی، ایک یہ ہے کہ بے چین ہے، پریشان ہے، کہیں پانی مل نہیں رہا ہے، کہیں نکل بھی نہیں سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوا کرے باپ رے باپ یہ بیچارہ مولا کا میرے ذاکر، یا عام آدمی صحیح مومن آدمی ہے، آپ دوڑے دوڑے گئے، صاحب سائیکل لیا، پیدل صحیح 2 کلومیٹر گئے، وہاں سے بوتل خرید کے لائے، کہا بسم اللہ۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ جب پہلے والے کا ثواب یہ ہے تو اس کا ثواب کیا ہوگا؟ اب وہاں امام فرماتے ہیں وَإِن سَقَاهُ، اگر کوئی پانی پلا دے کسی ایسے کو حیث لا يقدر علی الماء، جو پانی پر قدرت نہیں رکھتا ہو، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ 10 رِقَابٍ، گویا اس نے 10 غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ کہاں سے؟ من ولد اسماعیل، اولاد اسماعیل میں سے گویا اس نے 10 غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ اب آپ کے سمجھ میں آیا، عام انسان کو پانی پلانے کا یہ ثواب ہے نا؟ جو قادر ہو پانی پر اس کو پانی پلانے کا یہ ثواب ہو، جو قادر نہیں ہے اس کا یہ ثواب ہے، لیکن من سقا مؤمنن کی بات ہے نا۔ اس سے کیا مطلب؟ یعنی جنرل آدمی کی بات ہے، کسی بھی انسان کو پانی پلانے کا ثواب یہ ہے۔ اور اگر کوئی اپنی جان دے دے اولاد حسین کو پانی پلانے کے لیے، میں آپ کو یہ آدھے گھنٹے سے گھما پھرا کے یہاں لایا ہوں کہ آپ اندازہ کیجئے آپ عظمت کا باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس کا کیا مرتبہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے جب آدمی تھوڑا سا جائے نا تب حدیثوں کا راز سمجھ میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے شاید امام فرماتے ہیں کہ ان للعباس منزلتاً، ہمارے چچا عباس کے لیے قیامت میں وہ مرتبہ ہے یغبط بہا جمیع الشہداء، جس کو دیکھ کے سارے شہداء غبطہ کریں گے کہ کاش عباس والا مرتبہ ہمیں مل جاتا، کاش عباس والا مرتبہ ہمیں مل جاتا۔ اب سمجھ میں آیا کہ آخر کربلا میں تو سب شہید ہے نا، سب کی عظمت ہے نا، سب کا مرتبہ ہے نا، آخر عباس کو باب الحوائج کیوں کہا گیا؟ آخر ساری دنیا کی حاجتیں عباس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا، ایسا کیوں کیا ہے پروردگار عالم نے؟ وجہ یہ ہے۔ اور اگر آپ غور کیجئے نا تو میری سمجھ میں بھی ایک بات آتی ہے کہ آخر کربلا میں اتنے شہید ہیں اور سب کا مرتبہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے نا، اس میں عباس کا اتنا زبردست مرتبہ کہ یغبط بہا جمیع الشہداء، سارے شہداء غبطہ کر رہے ہیں۔ چلیے وہ ٹھیک، عباس کو باب الحوائج کیوں بنا دیا گیا؟ کیا حسین کے ذریعے حاجت قبول نہیں ہوگی جو سید الشہداء، جو عباس کے بھی امام ہیں؟ کیا حسین کے ذریعے جو ہے وہ حاجت قبول نہیں ہوگی؟ کیا بقیہ شہداء کے ذریعے حاجت قبول نہیں ہوگی؟ کیا امیر المومنین کے ذریعے حاجت قبول نہیں ہوگی؟ صدیقہ طاہرہ کے ذریعے حاجت قبول نہیں ہوگی؟ یہ اتنے سارے لوگوں میں عباس کو باب الحوائج کیوں کہا گیا؟
میری عقل میں ایک بات آئی، کسی کتاب کی بات نہیں کرتا ہوں، حوالہ مجھ سے مت دیجیے گا، میری عقل میں ایک بات آتی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے شاید عباس کو باب الحوائج اس لیے بنایا ہے کہ دنیا کی کہیں نہ کہیں لوگوں کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن عباس اس شہید کا نام ہے کربلا میں کہ جس کی خود کی حاجت پوری نہیں ہوئی۔ کیا حاجت تھی عباس کی؟ اتنا تو سمجھتے ہیں نا آپ حضرت ابو الفضل العباس سلام اللہ علیہ کہ واقعاً حاجت کیا تھی؟ صرف ایک مقصد تھا، کیا؟ کسی صورت سے بچوں کی پیاس بجھ جائے، کسی صورت سے بچوں تک پانی پہنچ جائے، اور اس کے لیے بتاؤں آپ کو، یہ تو فرات میں جانے کی بات تو بات کی لاسٹ کی ہے۔ عباس جیسا حساس آدمی، عباس جیسا صاحب دل انسان، جس کے سامنے بچے ہاتھوں میں خالی کوزہ لیے العطش العطش ہائے پیاس کی صدا بلند کر رہے ہوں، اور عباس جیسا صاحب قلب انسان وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ یہ عقل کہتی ہے نہیں کہتی؟ لہٰذا آپ کربلا کی تاریخ پڑھیے، فرات پر تو بعد میں گئے ہیں، جب تک حسین نے اجازت نہیں دی ہے نا، تب تک کربلا میں میرے مولا نے کنویں پر کنویں کھودے ہیں تاکہ کسی صورت سے بچوں کی پیاس بجھ جائے، اور آخرکار جب کامیاب نہ ہوئے تو ایک وقت وہ آیا کہ جب آئے امام کے پاس، آقا اب یہ دل، یہ جملہ سنیے آپ، یہ دل اس سینے میں بڑی تنگی کر رہا ہے۔ امام نے فرمایا بھیا تم میری فوج کے علمدار ہو، اعتراض نہیں کیا مگر دھیرے سے پوچھا آقا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ امام کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، فرمایا اچھا ان عزمت علی الجہاد فاطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، اگر جانا ہی چاہتے ہو تو پہلے ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے، حضرت عباس وہاں آئے ہیں کہ ایک مشکیزہ لے لیں، اس سے سوچئے دل پر کیا گزری ہوگی۔ وہاں آقا نے کیا دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے جن مشکیزوں میں کچھ نمی ہے اپنے کلیجے سے لگا کے بیٹھے ہیں کہ کچھ سکون مل جائے، کیا گزر گئی ہوگی مولا کے دل پر۔ مشکیزہ لیا، فرات پر آئے، دریا میں گھوڑے کو ڈال دیا، مشکیزہ بھر لیا، چلو میں پانی لیا، فذکر عطش الحسین، حسین اور ان کے بچوں کی پیاس یاد کی، اس لیے کہ حسین کی پیاس یاد کرنا بھی ایک عبادت ہے نا۔ عباس عبد صالح ہیں، سوچا چلتے چلتے ایک عبادت کر لیں، لیا حسین کی پیاس یاد کی، ورمى الماء بيده، چلو سے پانی پھینک دیا، فرات سے نکل آئے، ابھی چند قدم چلے تھے، روایت کہتی ہے پیچھے سے ایک ایسی تلوار لگی، حضرت کا داہنا بازو قلم ہو گیا۔ اس میں ایسے افراد بھی ہوں گے جو شاعر ہیں، آپ کو ایک مصرع دے دیا جائے ذرا اس پر کلام کہیے، آپ نہ بولے دوسرا ساتھی کہ بھائی اس کی انگلی میں زخم ہے، ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، بیچارہ شعر کیا کہے گا۔ جس کا بازو قلم ہو گیا اس کو درد نہیں ہے، اس کو تکلیف نہیں ہے، مگر روایت کہتی ہے ادھر داہنا بازو قلم ہوا، عباس نے شعر کہنا شروع کیا، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی وعن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی۔ بڑھتے جا رہے ہیں، شان امامت میں قصیدہ پڑھتے جا رہے ہیں کہ اتنے میں بایاں بازو قلم ہوا۔ ایک مقصد ہے، میں نے کہا حاجت پوری نہیں ہوئی، ایک مقصد ہے کسی صورت سے بچوں تک پانی پہنچ جائے، ادھر بایاں بازو قلم ہوا، ادھر مشکیزے کو دانتوں سے دبایا، ایک مقصد ہے کسی صورت سے بچوں کی پیاس بجھا دے، کہ اتنے میں تیر آن کے لگا، مشکیزہ چھدا، عباس کی آس ٹوٹی، رہوار کا رخ موڑ دیا۔ چند قدم چلے تھے کہ پیچھے سے گرز لگا، عباس نے آواز دیا اخا ادرک اخا، حسین کے کانوں میں عباس کی آواز پہنچی،
تیزی کے ساتھ عباس کے سرہانے پہنچے. روایت کہتی ہے سر کو زانوؤں کے اوپر رکھ لیا. بھائی بھائی سے باتیں کر رہا ہے کہ بھیا کوئی خواہش ہو تو کہو, کوئی تمنا ہو, کوئی آرزو ہو تو کہو. فرمایا آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائے. اب سمجھ میں آیا حاجت کیا ہے عباس کی, کیوں باب الاول میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا. کیوں؟ آپ کہتے تھے نا تم فوج کے علمدار ہو, سردار ہو. سردار کی لاش دیکھ کے عورتیں برداشت نہیں کر سکتی. دوسری وجہ یہ ہے آقا میں بچوں سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا, میں نہیں چاہتا بغیر پانی کے میری لاش بھی بچوں کے سامنے جائے. اور دوسری خواہش یہ ہے کہ ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون ہے. آقا میری آنکھ سے خون صاف کر دو, چلتے چلتے آپ کی زیارت کر لوں. امام نے خون صاف کیا, عباس نے امام کی زیارت کی. بس آخری فکرے کیا گزر گئی میرے مولا پر. آپ کی آوازیں جب اس قدر بلند ہیں تو جس کا قوت بازو تھا اس کا عالم کیا ہوا ہوگا. چنانچہ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی عباس کی روح نکلی نا, حسین نے عباس کا سر رکھ دیا زمین پر, کھڑے ہو گئے, آسمان کو تکتے ہیں, کمر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, اپنے آپ کو عباس کے لاشے پہ گرا دیتے. ایک بار نہیں بار بار اٹھتے تھے, آسمان کو تکتے تھے, اپنے آپ کو گرا دیتے تھے لاش پر. بھائیا کمر ٹوٹ گئی, بھائیا تدبیر کی راہیں بند ہو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما, مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدائے کربلا. خبر یہ دی ہے کہ محضر میں سر حسین کا ہے. خبر یہ دی ہے کہ محضر میں سر حسین کا ہے. خبر یہ دی ہے کہ محضر میں سر حسین کا ہے. خبر یہ دی ہے کہ محضر میں سر حسین کا ہے. یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے. یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے. یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے. یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے. خدا کرے کہ نہ چادر کا حادثہ گزرے. 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 بہن کے ساتھ یہ پہلا سفر حسین کا ہے. یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے. یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے. یہ ایک ماں کی دعا کا اثر ہے عالم میں. یہ ماں کی دعا کا اثر ہے عالم میں. یہ ماں کی دعا کا اثر ہے عالم میں. یہ ماں کی دعا کا اثر ہے عالم میں. جدھر نگاہ کرو غم ادھر حسین کا ہے. یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے. یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے.
یہ مجلس یہ علم اور یہ جوش ماتم کا، یہ مجلس یہ علم اور یہ جوش ماتم کا، یہ مجلس یہ علم اور یہ جوش ماتم کا، یہ مجلس یہ علم اور یہ جوش ماتم کا، دعا ہے فاطمہ کی اور سر حسین کا ہے، یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے، یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے، سنبھل کے لیتا ہے حیدر کا شیر انگڑائی، 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 لب فرات سے شاید گزر حسین کا ہے، یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے، یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے، گلے پہ تیر لگا مسکرا دیے اصغر، 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 تمہارے سینے میں دل کیا جگر حسین کا ہے، یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے، یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے، بہن پکاری کے خنجر کو روک لے ظالم، 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 یہ وقت وہ ہے کہ سجدے میں سر حسین کا ہے، یہ چاند وہ ہے جو مقطع سنیں گے حضرات بطور خاص، یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے، یہ منتقم کا ہے پیغام جینے والوں کو، یہ منتقم کا ہے پیغام جینے والوں کو، خوشی کے ساتھ جیو غم اگر حسین کا ہے، یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے، یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے، خبر یہ دی ہے کہ محضر میں سر حسین کا ہے، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوسيد، السلام عليك وليا شهيدا وأخيك بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبو الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبو الحسن يا
علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. سلام عليك يا صاحب العصر والزمان. علمان علمان علمان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله